اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ قال المصنف نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ کا اصالۃ الاباحات الشرعیہ فإن الإذن في الاقتحام والإقدام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه فلا محيص في مثله۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے جو امتحان ہو رہا ہے کفایت الاصول کا، کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے امتحان ہے، اور ہم نے بھی امر ثالث سے درس شروع کیا تھا۔ ابھی ہم امارات کی بحث پڑھ رہے ہیں، اصل بحث۔ پچھلے درس میں مصنف نے فرمایا تھا کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان کیسے جمع کی جائے گی۔ دراصل یہ یعنی کہ جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظن پر عمل کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے شرعاً، اور عقلاً اس سے کوئی محال لازم آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس کے ذیل میں مصنف نے فرمایا تھا کہ حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کرنا ممکن ہے، اور 3 جمعوں کو بیان کیا تھا مصنف نے۔ ابھی فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اصول عملیہ میں، کہ بعض اصول عملیہ جیسے اصالۃ الاباحات شرعیہ، اصالہ اباحت شرعیہ سے مراد جو حدیث رفع کے تحت مما لا یعلمون سے ثابت ہوتی ہے، نہ یہ ہے کہ دلیل عقلی کے تحت، اس کو برات عقلیہ کہیں گے، کہ جو قوے کا بلا بیان کے تحت ہوتی ہے وہ برات عقلیہ ہوگی۔ اباحت شرعیہ یعنی جو مما لا یعلمون سے ثابت ہوتی ہے، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام بعینہ، اس حدیث سے جو آپ اباحت کو ثابت کریں گے شبہ بدویہ کے مقام پہ تو اس کو کہیں گے اباحت شرعیہ۔ تو یہاں پر جو اصالہ اباحت شرعیہ جاری ہوگی، مصنف فرماتے ہیں یہاں پر حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مشکل کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کا جو مصنف نے حل بیان کیا ہے اس سے پہلے یہ وضاحت لازمی ہے کہ یہاں پر اباحت سے مراد ایک دفعہ اباحت ہوتی ہے احکام خمسہ میں سے ایک، واجب، حرام، مکروہ، مستحب اور مباح۔ یہ احکام خمسہ میں سے ایک مباح ہے، اس کو ہم اباحت کہتے ہیں، مباح بھی کہتے ہیں۔ کہ اس مباح ہونے کا جو فلسفہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ چونکہ مصالح اور مفاسد کتابیں ہمارے نزدیک، جس میں 100% مصلحت ہے تو اس کو شارع واجب قرار دیتا ہے، جس میں 100% مفسدہ ہے اس کو شارع حرام قرار دیتا ہے، جس میں زیادہ مصلحت ہے تھوڑا مفسدہ ہے وہ مستحب ہوتا ہے، اور جس میں زیادہ مفسدہ ہو اور کم مصلحت ہو تو وہ چیز مکروہ ہوتی ہے، اور جس میں مصلحت ملزمہ بھی نہ ہو مفسدہ ملزمہ بھی نہ ہو تو وہ مباح ہوتی ہے۔ تو یہاں پر مباح احکام خمسہ میں سے ایک جو ہے اباحت کا حکم، یہ مراد نہیں ہے اس بحث میں جو ہم بحث کریں گے اصالۃ الاباحت، کیونکہ یہ اباحت جو احکام خمسہ میں سے ایک ہے یہ عدم مصلحت اور عدم مفسدہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، نہ یہ ہے کہ مباح کا حکم لگانے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، یعنی نفس سے اباحت میں کوئی مصلحت ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مصلحت ملزمہ اور مفسدہ ملزمہ نہ ہونے کے تحت
نتیجتاً جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اباحت کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں احکام خمسہ میں سے جو ایک مباح ہے، کہ جس میں نہ مصلحت ہوتی ہے نہ مفسدہ ہوتا ہے، جیسے عام حالت میں پانی پینا، یہ ہے۔ لیکن جو مورد بحث ہے اصالت الاباحت، اس سے مراد اباحت ظاہریہ ہے، نہ یہ ہے کہ احکام خمسہ میں سے ایک اباحت۔ احکام وہ الگ موضوع ہے۔ یہاں پر جو ہے اباحت ظاہریہ، اس کی الگ ادلہ ہیں، یعنی وہ جو احکام خمسہ میں سے ایک مباح ہے، وہ کوئی کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، اس حدیث کے تحت وہ اباحت ثابت نہیں ہے وہاں پر مباح ہونا، یا اس حدیث کے تحت ثابت نہیں ہے رفع عن امتی مما لا یعلمون سے مثلا۔ لیکن یہ اصول عملیہ میں جو اصالت الاباحت ہوتی ہے، شرعیہ، اباحت شرعیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ خود حدیث کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، یا حدیث رفع عن امتی تسع میں جو مما لا یعلمون ہے، اس لفظ سے جو اباحت ثابت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اباحت میں مصلحت موجود ہے، یعنی نفس اذن میں یہ جو شارع نے کل شیء لک حلال ان کے ذریعے شارع نے اذن دیا ہے، شارع نے اباحت جاری کی ہے، خود اباحت میں، خود اذن میں مصلحت موجود ہے، نہ یہ ہے کہ مصلحت ملزمہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ اباحت نتیجے میں آئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر اباحت سے مراد، اسی وجہ سے مصنف نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا، اس نقطے کی طرف، کہ یہاں پر اباحت سے مراد احکام خمسہ والی اباحت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اباحت جو ہے یہ خود اباحت میں مصلحت موجود ہے۔ اب یہاں پر مشکل اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ شارع خود اباحت میں جب مصلحت موجود ہے تو حکم ظاہری فعلی ہو جائے گا، یعنی کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، مثلا شرب بدوی شرب تتن آیا، یہ مباح ہے کہ مباح نہیں ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم حکم لگاتے ہیں اس حدیث کے تحت اور اس آیت کے تحت یا کسی اور مورد میں، کہ مثلا ہمارے سامنے ایک اگر کوئی یعنی کہ ایک وہاں تزکیے کا مورد نہ ہو جب تک، ویسے اگر کوئی ایک چیز ہوٹل میں مثلا ہم جاتے ہیں اور کھانا ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے، تو آیا یہ مباح ہے یا مباح نہیں ہے، تو ہم اصالت الاباحت کا موضوعات میں یہاں پر ہم اصالت الاباحت کا حکم لگاتے ہیں اس حدیث کے تحت۔ تو یہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک حکم ظاہری فعلی ہو گیا ہے، چونکہ خود اباحت میں مصلحت موجود ہے اور شارع کی طرف سے ہے، اور یہ ظاہری حکم جو فعلی ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی نہ کوئی حکم واقعی بھی، اب ہم فرض کرتے ہیں کہ حکم واقعی اس کا حرمت والا ہے، تو وہ بھی فعلی ہے، یعنی وہ بھی انشاء بھی ہو چکا ہے، ہم تک نہیں پہنچا، فقط پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یعنی پہنچا ہے، ممکن ہے بعد میں اصحاب کے سامنے بھی بیان ہوا ہو، لیکن ہم تک نہیں پہنچا، تو وہ بھی حکم فعلی ہے، حکم واقعی بھی، اور یہ حکم ظاہری بھی فعلی ہے۔ تو یہاں پر یہ جمع کرنا مشکل ہے، یعنی کیسے یہاں پر دو حکم فعلی جمع ہو گئے، حکم ظاہری بھی فعلی ہے، حکم واقعی بھی فعلی ہے، تو حکم ظاہری میں اباحت والا حکم ہے، اور اباحت کو حرام نہیں کہتے اور حرام کو اباحت نہیں کہتے، لہذا یہ منافی ہے من کے ساتھ، تو کیسے دو متضاد حکم کا شارع حکم دے سکتا ہے؟ لہذا یہاں پر اشکال وہی اجتماع ضدین والا اور اجتماع مثلین والا اگر متفق ہوں فی متفقہ میں اجتماع مثلین والا، فی مختلفہ میں اجتماع ضدین والا اشکال لازم آئے گا۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے اس جم کو، یعنی کہ یہ جو ہے حکم ظاہری، یہاں پر حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان جو جم ہوگی، تو کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے مگر یہ کہ ہم یہی جم کریں گے کہ جو حکم ظاہری ہے وہ من جمیع الجہات فعلی ہو چکا ہے، یعنی فعلیت حتمیہ تک پہنچ چکا ہے، یعنی حتمی ہو چکا ہے، فعلی ہم تک پہنچ چکا ہے۔ ہم چونکہ حکم واقعی کے بارے میں نہیں جانتے، اس لیے یہ من جمیع الجہات فعلی ہے اور فعلیت حتمی ہے، جبکہ حکم واقعی کا فعلی تو ہے لیکن اس کا فعلی حتمی ہونا، حتمی مرتبے تک پہنچنا فعلیت کا، یہ موقوف ہے حصول علم پر، لیکن مفروض یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل نہیں ہے۔ اب جب علم حاصل نہیں ہے تو لہذا یہاں پر وہ پھر من جمیع الجہات فعلی نہ ہوا، لہذا اس مراتب فعلیت میں جب فرق آ گیا تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جمع کی جائے گی،
اور حکم واقعی کی حرمت ہونے کے باوجود بھی حکم ظاہری اباحت والا ہو سکتا ہے، یہ مصنف فرماتے ہیں۔ اور ضمناً آگے علامہ شیخ انصاری کی عبارت کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یعنی علامہ شیخ انصاری نے فرمایا ہے کہ حکم واقعی مورد اصول اور امارات میں فعلی نہیں ہے، یعنی گویا کہ وہ اس مبنی کے قائل ہیں کہ حکم واقعی فعلی نہیں ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ملتزم نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم کہیں گے حکم واقعی فعلی ہے، لیکن وہ حتمی مرتبے تک، فعلیت کے مرتبہ حتمیت تک نہیں پہنچا۔ لیکن فعلی ہونے کا انکار کر دینا تو مصنف فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب فعلی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے حکم واقعی انشائی ہے، اور جب حکم واقعی انشائی ہے تو وہ کیسے، جب تک وہ فعلیت کے یعنی جب تک جو بھی احکام انشائیہ ہیں، پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اصول اور امارات میں امتثال لازم نہیں ہے، کیونکہ اس سے تصویب لازم آئے گی کہ حکم واقعی ابھی انشائی ہے، وہ فعلیت اور مرتبہ زاجر اور تنجز تک نہیں پہنچا۔ جب تک نہیں پہنچا تو گویا کہ یہی امارہ نے جو کچھ کہا ہے یا اصل نے جو کچھ کہا ہے، یہی گویا کہ وہ لوح محفوظ پہ یہی واقع میں یہی حکم ہو جائے گا، مکلف کے لیے گویا کہ یہی حکم ہے، اور اس کو تصویب کہتے ہیں، اور یہ باطل ہے۔ لہٰذا یہ اشکال لازم ہے کہ اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حکم واقعی فعلی نہیں ہے، بلکہ حکم واقعی فعلی ہے، لیکن مرتبہ حتمیت تک نہیں پہنچا۔ نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، مصنف فرماتے ہیں کہ بعض اصول عملیہ میں اشکال وارد ہوگا، اور یہ امر مشکل ہے، یعنی امر جمع کرنا مشکل ہے حکم ظاہری کے درمیان اور حکم واقعی کے درمیان، کا اصالت الاباحۃ شرعیہ، جیسے اصالت الاباحۃ شرعیہ۔ فإن الإذن فی الاقدام والاقتحام، فرماتے ہیں کہ شارع کی طرف سے اذن کا آنا اقدام اور اقتحام میں، ارتکاب میں اذن کا آنا، کل شیء لک حلال حتی تعرف انہ حرام، اس حدیث کے تحت یا مما لا یعلمون کے تحت ارتکاب کے اذن کا شارع کی طرف سے آنا، ینافی المنع فعلا، تو یہ اذن اباحت کو بھی فعلی قرار دے رہا ہے، تو حکم ظاہری بھی فعلی ہو گیا۔ یہ اباحت منافی ہے منع فعلی کے ساتھ، کیوں؟ اباحت کو من نہیں کہتے، من کو اباحت نہیں کہتے، یعنی اباحت کو حرمت نہیں کہتے، حرمت کو اباحت نہیں کہتے، جبکہ حکم واقعی حرمت والا ہے اور حکم ظاہری اباحت والا ہے، اور دونوں فعلی ہیں، لہذا یہ منافات رکھتا ہے۔ کما فیما صادف الحرام، مثلا یہ ہے کہ حکم واقعی حرام کا ہو۔ وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ لِأَجَلِ مَصْلَحَةٍ فِيهِ، اب یہ ان وصلیے کے ذریعے یہی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ اباحت خود، یعنی اسی اباحت میں، اگرچہ اس میں جو اذن اور ترخیص وارد ہوئی ہے اشارے کی طرف سے، کل شیء لک حلال، اس میں لأجل مصلحۃ فیہ، خود اسی میں مصلحت ہے، اگرچہ خود یعنی کہ اسی اذن میں مصلحت ہے، اسی اباحت میں مصلحت کی وجہ سے ہو، لا لأجل عدم مصلحۃ و مفسدۃ ملزمۃ فی الماذون فیہ، نہ یہ ہے کہ معذون فی اور متعلق میں مصلحت نہ ہونے کی وجہ سے، مصلحت ملزمہ نہ ہونے کی وجہ سے اور مفسدہ ملزمہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اباحت اپنا وجود پیدا کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ فی الماذون فی یعنی متعلق میں، ہاں وہ پھر متعلق میں اگر یعنی مصلحت ملزمہ نہ ہونے کی وجہ سے یا مفسد ملزمہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر اباحت اپنا وجود پیدا کرتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ احکام خمسہ میں جو اباحت ہوتی ہے وہ والی اباحت ہوتی ہے، لیکن یہاں پر جو اباحت ہمارا مورد بحث ہے وہ یہ ہے کہ خود اباحت میں، خود اس اذن میں شارع کی طرف سے جو ہے اس میں مصلحت موجود ہے۔ فرماتے ہیں فلا محیص فی مثلہ، تو اب جب صورتحال ایسی بن گئی، جبکہ امارہ میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ امارہ میں طریق میں مصلحت تھی، نہ یہ ہے کہ خود حکم میں، مثلا حکم وجوب میں مصلحت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر طریق میں مصلحت تھی، یعنی امارہ نے مثلا جو حکم بیان کیا تھا کہ نماز جمعہ کے وجوب والا، اس وجوب میں مصلحت نہیں تھی بلکہ طریق میں مصلحت تھی، یعنی یہ واقع کے مطابق ہو سکتا ہے، یعنی واقع کے تحفظ کی خاطر شارع نے امارہ کو جعل کیا تھا، تو وہاں پر طریق میں مصلحت تھی، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ خود اباحت اور خود اذن میں مصلحت، ترخیص میں، خود ترخیص میں مصلحت موجود ہے۔
تو لہذا یہاں پر جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ دو حکم فعلی گوئے کہ جمع ہو رہے ہیں، ایک حکم ظاہری ہے فعلی اور دوسرا حکم واقعی ہے جو فعلی ہے اور من والا ہے۔ فلا محیص فی مثلی، یہاں پر جمع کرنے میں کوئی ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے، الا ان الالتزام، مگر یہ کہ ہم ملتزم ہو جائیں کہ بعدم انقداح الارادہ او الکراہت فی بعض المبادی العالیہ ایضا کما فی المبدأ الاعلی، کہ بعض مبادی اعلیٰ یعنی نفس نبویہ میں اور نفس ولویہ میں کراہت اور ارادہ دونوں جمع ہو رہے ہیں، یہ کوئی قاعدے نہیں ہے، ہمیں لامحالہ طور پہ اس کو ملتزم ہونے پڑے گا کہ نفس نبویہ میں اور نفس ولویہ میں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس میں اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس میں ارادہ بھی پیدا ہوا ہے اور کراہت بھی پیدا ہوئی ہے۔ کراہت حکم واقعی کے اعتبار سے اور ارادہ حکم ظاہری کے اعتبار سے۔ کما فی المبدأ الاعلیٰ، جیسا کہ مبدأ اعلیٰ یعنی حق تعالیٰ میں بھی ارادہ اور کراہت بمعنی علم اور بالصلاح والمفسدہ کے یہ قاعدے نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں لیکنہ لا یوجب الالتزام، لیکن مع ذلک یہ یعنی صحیح ہے کہ ہم اس کو ملتزم ہو جائیں کہ ارادہ اور کراہت دونوں جمع ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ موجب نہیں بنے گا کہ ہم یہ ملتزم ہو جائیں کہ بعدم کون تکلیف الواقعی بفعلین بمعنی کونہ علی صفت و نحو لو علم بہ المکلف لتنجز علیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا موجب نہیں بنے گا کہ ہم اس نظریے کو ملتزم ہو جائیں کہ تکلیف واقعی جو حرمت واقعی ہے، تکلیف واقعی ہے، وہ فعلی نہیں ہے، اس معنی میں فعلی نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ کہ حصول علم پر موقوف ہو۔ یعنی خلاصہ کلام اس جو لائن کا ہے وہ یہ ہے کہ فعلیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فعلیت تعلیقیہ ہے، ایک فعلیت حتمیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو ملتزم ہو جائیں کہ یہاں پر جو تکلیف واقعی ہے وہ فعلیت تعلیقیہ نہیں ہے، یعنی فعلیت حتمیہ ہے، اور یہاں پر جو تکلیف واقعی ہے وہ حتمی مرتبے تک پہنچ چکی ہے، اس کو ہم ملتزم ہو جائیں، کہتے ہیں یہ اس کا موجب نہیں بنتا، بلکہ ہم اس کے موجب نہیں ہوں گے، ہم اس کے موجب بنیں گے کہ یہاں پر فعلیت تعلیقیہ ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ فعلیت حتمیہ جو ہے وہ حصول علم پر موقوف ہے۔ بمعنی کونہ علی صفت و نحو، یعنی یہاں پر تکلیف واقعی اور حرمت واقعی ایسے مرحلے پر داخل ہو چکی ہے کہ لو علم بہ المکلف، اگر مکلف کو اس کا علم ہو جائے لتنجز علیہ، تب وہ اس پر منجز ہوگی، یعنی حصول علم پر موقوف ہے اگر علم ہو جائے تو تب، لیکن مفروض یہ ہے کہ علم حاصل نہیں ہے، لہذا ابھی فعلیت حتمیہ وجود میں نہیں آئی۔ کسائر التکالیف الفعلیہ، جس طرح باقی تکالیف فعلیہ ہوتے ہیں، التی تنجز بسبب القطع بہا، کہ جو ان کا منجز ہونا حصول قطع پر موقوف ہوتا ہے۔ وَكَوْنُهُ فعلیًا انما یوجب الباس والزجر فی النفس النبویہ او الولویہ، یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعلیت تعلیقیہ ہونا، یہاں پر کونہ فعلیًا سے مراد ہے فعلیت تعلیقیہ، اس کا فعلی یعنی یہ جو تکلیف واقعی ہے اس کا فعلی تعلیقی ہونا، انما یوجب الباس والزجر، یہ باس اور زجر کا تب موجب بنے گا، یعنی فعلیت حتمیہ کا تب موجب بنے گا، باس اور زجر سے مراد ہے فعلیت حتمیہ، یعنی یہاں پر فعلیت تعلیقیہ ہے، اور یہ فعلیت تعلیقیہ فعلیت حتمیہ تک تب پہنچے گی، تب یہ موجب بنے گا فعلیت حتمیہ کا، باس یا زجر کا تب موجب بنے گا پھر نفس نبویہ او الولویہ، نفس نبویہ میں یا نفس ولویہ میں، کب اذا لم ينقضی فیہا الاذن لاجل مصلحۃ فیہ، کہ جب وہاں پر اذن پیدا نہ ہوا ہو شارع کی طرف سے خود اسی اذن میں اور خود اباحت میں مصلحت کی وجہ سے، یعنی یہ اس وقت ہے کہ باس و زجر کا مجھے بنے گا کہ اگر یہ ہے کہ یہ اذن خود اسی اذن میں اور اباحت میں مصلحت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ احکام خمسہ والا ہو، یعنی عدم مصلحت ملزمہ کی وجہ سے یا عدم مفسدہ ملزمہ کی وجہ سے اباحت وجود پیدا کرے، تو وہاں پر اباحت وہ مرحلہ حتمیہ تک پہنچ جائے گی، لیکن یہاں پر مفروض یہ ہے کہ اذن جو ہے خود اباحت میں مصلحت کی وجہ سے شارع نے اذن اور ترخیص دی ہے، تو جس کی وجہ سے خود اسی اباحت میں جب مصلحت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ یعنی کہ جو تکلیف واقعی ہے وہ
گویا کہ فعلیت تعلیقیہ پر ہے، اور جو عبادت ظاہری ہے وہ فعلی حتمی ہو چکی ہے، اور جو ہے نا وہ حکم فعلی ہو چکا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ فَانْقَدَحَ بِمَا ذَكَرْنَا، یہاں سے یہ بات بھی روشن ہوگی کہ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْالْتِزَامُ، کہ ہم علامہ شیخ انصاری کے نظریے کو بھی ملتزم نہیں ہو سکتے، یعنی یہ بھی ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم ملتزم ہو جائیں جو علامہ شیخ انصاری نے کہا ہے۔ وہ کیا کہا ہے کہ بِعَدَمِ كَوْنِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ فِي مَوْرِدِ الْأُصُولِ وَالْأَمَارَاتِ فعلیاً، کہ اصول اور امارات کے مورد میں تکلیف واقعی اور حکم واقعی فعلی نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے انہوں نے جمع کیا ہے کہ وہ انشائی ہوتا ہے اور حکم ظاہری فعلی ہوتا ہے، اس لحاظ سے حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان علامہ شیخ انصاری نے جمع کیا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہم اس جمع کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ حکم واقعی مورد اصول اور امارات میں انشائی ہوتا ہے اور فعلی نہیں ہوتا، بلکہ ہم کہیں گے کہ فعلی ہوتا ہے۔ کیا یشکل اتارتن، کیونکہ علامہ شیخ انصاری کے اگر اس نظریے کے قائل ہو جائیں اور اس جمع کو ہم ملتزم ہو جائیں کہ حکم ظاہری فعلی ہو چکا ہے اور حکم واقعی انشائی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اشکال یہاں پر ہوگا کہ بعدم لزوم الاتیان حینئذ بما قامت الامارۃ علی وجوبہ، کہ پھر امارہ کے مطابق امتثال کرنا واجب نہیں ہوگا، پھر امتثال کرنا لازم نہیں ہوگا اور بجا لانا لازم نہیں ہوگا، بما قامت الامارۃ علی وجوبہ، امارہ جس کے وجوب کو بتا رہا ہے اس کو بجا لانا لازم نہیں ہوگا۔ ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیہ ما لم تصر فعلیہ، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ احکام انشائیہ کا امتثال جب تک وہ فعلی نہ ہو وہ لازم نہیں ہوتا ہے۔ ولم تبلغ مرتبۃ الباس و زجر، اور مرتبہ باس اور زجر تک جب تک نہ پہنچے تو وہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ ولزوم الاتیان بہ مما لا یحتاج لہ، جبکہ امارہ کے مطابق عمل کرنے واجب ہے، یہ کہتے ہیں لا یحتاج الی مزید بیان اور اقامت برہان، یہ وجدان یا اس پر دلیل ہے اور مزید اقامہ برہان کی طرف یہ محتاج نہیں ہے، یعنی امارہ کے مطابق طبعاً عمل انجام دینا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے قائل ہو جائیں کہ تکلیف واقعی وہ جو ہے یعنی کہ فعلی نہیں ہوئی بلکہ انشائی ہوئی ہے، تو احکام انشائیہ تو جب تک فعلی تک نہ پہنچے، مرتبہ باس و زجر تک نہ پہنچے، ان کو انجام دینا اصلا لازم ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ جمع کیسی ہو گئی حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان، کہ حکم ظاہری کو انجام دینا لازم ہے اور حکم واقعی کو انجام دینا لازم ہی، جب لازم ہی نہیں ہے تو پھر وہ جمع بھی، یہ جمع ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ جمع اس وقت ہوگی کہ جب ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ حکم واقعی بھی فعلی ہو چکا ہے، پھر یہ ہے کہ تضاد تب لازم آئے گا کہ حکم ظاہری بھی فعلی ہے اور حکم واقعی بھی فعلی ہے، دونوں کو انجام دینا لازم ہے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو وہاں پر پھر اس جمع جو ہے نا، یہ اس تضاد کو اس جمع کے ذریعے مرتفع کیا جائے گا کہ حکم ظاہری جو ہے وہ فعلی حتمی ہو چکا ہے اور جو حکم واقعی ہے وہ حتمی مرتبے تک فعلی نہیں ہوا، من جمیع الجہات فعلی نہیں ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔